لفظ ادریس درس و تدریس سے ماخوذ ہے۔ ان کا اصل نام اخنوخ علیہ السلام تھا اور شجر نسب یہ ہے: اخنوخ بن جرد بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ مقام منیف میں پیدا ہوئے جو مصر کا ایک علاقہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد بزرگوار جناب یرد کی عمر بے روایت ناسخ التواریخ 162 برس کی تھی۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی بے روایت امام سولبی آشوت تھا۔ آپ چونکہ صحف آسمانی کا درس کثرت سے دیا کرتے تھے اور آبا و اجداد کی شریعت کے احکام بیان کیا کرتے تھے، معارف الہیہ اور سنن انبیاء کی لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا تھا۔ لفظ اخنوخ عبرانی ہے اور لفظ ادریس عربی ہے، اس لیے اہل عرب نے آپ کے لقب کو نام کا درجہ دے کر اسی کو شہرت دے دی ہے۔ یونانی آپ کو بطریمین اور ادریسین کہتے ہیں۔ آپ کو اور یا ثالث بھی کہا گیا ہے۔ آپ کو ہرمش بھی کہا جاتا تھا جس کے معنی عطارد رقم کے ہیں۔ صاحب روضۃ الصفا نے اور یا ثالث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ سے قبل غازی مون مصری نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کی شاگردی اختیار کی تھی اور وہ اوریاء ثانی تھے۔ لفظ غازی مون کے معنی نیک بخت کے ہیں۔ غازی مون اہل یونان اور مصر پر مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا خصوصی لقب مثلث بالنعمہ اور مثلث بالحکمہ تھا، کیونکہ وہ سلطنت حکمت اور نبوت کے جامع تھے۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا سینہ نہایت چوڑا تھا اور سینے پر بال بہت زیادہ تھے۔ دوہرے بدن کے آدمی تھے، ان کے سر میں بال بہت زیادہ اور باریک تھے۔ وہ آہستہ چلتے اور آہستہ بولتے تھے۔ ان کی قیامگاہ مسجد سہلا تھی جو مسجد کوفہ کے قریب واقع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد سہلا میں نماز ادا کرے اور دعائیں کرے، خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے اور قیامت میں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ امام سولبی اور علامہ جزائری کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دیگر علوم کے علاوہ علم حساب و علم حیت اور علم نجوم میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی الحنفی کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو خدا نے 10 چیزوں میں منفرد فرمایا تھا۔ آپ نبی مرسل تھے، 30 صحیفے آپ پر نازل ہوئے، علم نجوم کی تعلیم سے انہیں بہرہ ور فرمایا۔ یہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی۔ کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس پہنتے تھے۔ جنگ کی اسلحے انہوں نے ایجاد کیے۔ جہاد کی بنیاد انہوں نے قائم کی۔ کفار اور ان کی اولاد کو گرفتار کرنے کی بنیاد انہوں نے قائم کی۔ لباس سینا اور پہننا ان کی ایجاد ہے۔ خدا نے انہیں سب سے پہلے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے دنیا میں 100 شہر آباد کیے ہیں۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مسجد سولہ ہی میں بیٹھ کر درزی کا کام کرتے تھے اور وہیں رہتے بھی تھے۔ کشف الغمہ میں ہے کہ آپ کو 72 زبانیں بتائی گئی تھیں اور آپ ہر زبان میں تبلیغ کرتے تھے۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے آفتاب کے برجوں میں منتقل ہونے کو بیان فرمایا ہے اور رؤیت حلال کی طرف رہبری کی ہے۔ ستاروں کے برج شرف میں آنے کو بتایا ہے، نیز برجوں کے نام رکھے ہیں اور نجوم کی اصطلاحیں قائم کی ہیں۔ سیار و ثوابت، اوج و حفیظ، تسلیس و تربیع و تسدیس کی وضاحت کی ہے۔ بے روایت اخوان الصفا وہ 30 سال تک حصول معلومات کے لیے آسمان کے گرد زحل کے ساتھ چکر لگاتے رہے ہیں۔ روضۃ الصفا میں یہ بھی ہے کہ انبیاء کی تعداد اپنے علم کے ذریعے سے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے بتائی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ اولاد قابیل جو کہ حد شمار سے باہر ہو گئی تھی، وہ پہلے ہی سے آتش پرست اور پھر بت پرست بن چکی تھی کہ انہی سے اولاد شیس کے کچھ افراد نے اختلاط کر لیا اور وہ بھی انہی حرکتوں میں لگ گئے۔ یہاں تک آتش پرستی، محبت پرستی، زناکاری اور ماں بہنوں کا عام استعمال رواج پا گیا۔ شیطان جو اپنے کہے کے مطابق پوری توجہ سے اولاد آدم کو بہکانے میں لگا ہوا تھا، اس نے پورا زور لگا کر لاکھوں کی تعداد میں اولاد آدم کو گمراہ کر دیا۔ بے روایت طبری اولاد قابیل میں ایک شخص نویال نامی تھا۔ وہ آلات لوح و لعب کی تعمیر و تشکیل میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ شیطان نے اسے شیر انگور سے شراب بنانے کی ترکیب بتائی اور شراب خوری زور پکڑ گئی اور 100 سال کے اندر اندر ایسا ہو گیا کہ سب ہی شراب خور اور زناکار وغیرہ ہو گئے۔ تو خداوند عالم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ علامہ مجلسی و علامہ جزائری بحوالے اصول کافی تعریف فرماتے ہیں
کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے عہد میں ایک نہایت جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جس مقام کا بادشاہ ایک مومن خالص تھا۔ جابر بادشاہ نے اس کی سرزمین سے گزرتے ہوئے ایک یوم کے لیے قیام کیا۔ دوران قیام اس مقام کی سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے اس نے یہ رائے قائم کی کہ میں اس زمین کو حاصل کر کے یہیں قیام کروں گا اور اسی کو اپنی طویل و عریض حکومت کا مرکز بناؤں گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ارکان دولت کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ مقام کس کا ہے۔ ان لوگوں نے دریافت کر کے بتایا کہ یہ مقام ایک مومن کا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بلایا جائے۔ جب وہ حاضر کیا گیا تو بادشاہ جابر نے اس سے کہا کہ میں تیرے اس ملک و مقام کو چاہتا ہوں، کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسے دینے سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو اس کی قیمت طے کر لے اور میں اسے ادا کر دوں۔ اس مومن نے کہا کہ میں اسے فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بال بچوں کا آذوقہ اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی کی ایام نہایت فراخی کے ساتھ اسی سرزمین کی وجہ سے گزار رہا ہوں۔ بادشاہ جب اس زمین کے حاصل کرنے سے عاجز رہا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا۔ اسی غصے کی حالت میں داخل خانہ ہوا تو اس کی عورت نے پوچھا کہ آج غیر معمولی غم و غصہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس زیر قدم سرزمین کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کا والی نہ میرے حق میں اس سے دستبردار ہوتا ہے اور نہ اسے فروخت ہی کرتا ہے، اور یہ جگہ ہے ایسی کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی، جس سے یہ ہر امر میں مشورہ لیا کرتا تھا اور اسے بے حد چاہتا تھا، اس نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں اس زمین کے حاصل کرنے کا راستہ اور ذریعہ بتائے دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے والی اور اس کے گھرانے کو قتل کرا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ قتل کرانے کا کوئی بہانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اس عورت نے کہا کہ بہانہ میں بتائے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قوم و قبیلے کے 40 آدمی بلوائے اور ان سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر اسے کہو کہ یہاں فلاں شخص جو رہتا ہے، جس کی یہ زمین ہے، وہ آپ کے دین کے خلاف ہے اور آپ کے مذہب و عقیدے کی برابر مذمت کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ اس کی تعلیم کے مطابق بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے یہی کچھ کہا۔ بادشاہ بھی خاموشی تھا کہ اس کی عورت نے کہا کہ بس ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور اس کی مذمت کیا کرتا ہے۔ بادشاہ نے بیوی کے مشورے اور کہنے سے اس مومن کو قتل کرا دیا۔ یہ حال دیکھ کر غضب پروردگار عالم کو جوش آیا اور اس خالق کے قہار نے نبی وقت حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر اس ظالم و جابر بادشاہ سے کہہ دو کہ تو نے چونکہ ظلم عظیم کیا ہے، لہٰذا میں تیری سلطنت کو برباد کر دوں گا، تیری جبروت و انانیت کو ختم کر دوں گا۔ تو نے ہمارے علم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ظلم و جور کو فروغ دے رکھا ہے۔ تو نے اس غریب کو قتل کر کے اس کے اہل و عیال کی زندگی خراب کر دی ہے۔ یاد رکھ کہ میں ان قریب ایسا کر دوں گا کہ تیری مشیر عورت کا گوشت کتے کھائیں گے۔ جناب ادریس نے حکم خداوند پانے کے بعد اس جابر بادشاہ کے دربار میں جا کر ارشاد باری پہنچا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جس وقت وہاں پہنچے وہ دربار لگائے بیٹھا تھا اور اس کے حوالی موالی اور ارکان دولت اسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو ہی خدا کا پیغام پہنچایا، بادشاہ نے غصے میں کہا، اے ادریس، خیر اسی میں ہے کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تبلیغ رسالت فرما کر اور پیغام خداوندی پہنچا کر واپس چلے آئے۔ ان کے واپس آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بیوی نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ابھی ادریس کو قتل کرائے دیتی ہوں، انہی کے ساتھ ان کی رسالت بھی قتل و ختم ہو جائے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دربار سے واپس آنے کے بعد اپنے خالص مومنوں سے، جن کی تعداد 20 تھی، واقعہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ آپ کے قتل کا خطرہ ہے، آپ اس مکان سے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جاتے ہی ازارکا کا ایک گروہ جو 40 آدمیوں پر مشتمل تھا، بادشاہ کا بھیجا ہوا تلاش ادریس میں ان کی اس جگہ پر پہنچا جس جگہ آپ بیٹھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے جناب ادریس کو اس مقام پر نہ پایا تو واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو اپنے چند اصحاب و مومنین سمیت ترک مکانی کر کے یہاں سے جا چکے تھے، جب دوسرے ملک میں پہنچے تو انہوں نے سحر کے وقت بارگاہ خداوندی میں مناجات کی اور عرض پرداز ہوئے، میرے پالنے والے، میں نے تیرا حکم اس بادشاہ ظالم تک پہنچا دیا، اس نے جو طرز عمل اختیار کیا تو اس سے واقف ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ تم اس کے ملک سے باہر رہو اور اس کا معاملہ مجھ سے متعلق رہنے دو۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، میرے پالنے والے، میں ایک حاجت رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، کہو وہ کیا ہے؟
تم جو کہو گے میں کر دوں گا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں یہ گزارش کرتا ہوں جب تک میں خود دعا نہ کروں اس قریے پر اور جو اس سے ملحق ہے اس پر بارش نہ ہو۔ ارشاد ہوا ایسا ہی ہوگا، مگر اے ادریس اس طرح سب بھوکے پیاسے مرنے لگیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی مالک اس کے بغیر یہ لوگ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ الغرض بارش بند ہو گئی اور 20 سال تک پانی آسمان سے نہ برسا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس اعلان کے بعد کہ اب 20 سال تک پانی نہ برسے گا اور جب تک میں خود دعا نہ کروں یہ لوگ ایک قطرہ آسمانی سے بھی محروم رہیں گے، ہمراہ لے کر نکل گئے اور سب کو دیگر ممالک میں منتشر کر کے خود ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپے رہے اور وہیں عبادت کرتے رہے۔ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات کو افطار کرتے تھے۔ خداوند عالم نے ایک ملک کو ان کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ رات کو کھانا اور پانی پہنچا دے۔ پانی بند ہو جانے کی وجہ سے ملک کی حالت خراب ہو گئی اور یہ عالم ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی فکر کرنے لگے۔ پھر یہ نوبت پہنچی کہ بادشاہ ظالم قتل کر دیا گیا اور اس کی بیوی موت کے گھاٹ اس طرح اتر گئی کہ کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ جب اس عظیم قحط کی مدت 20 سال ہو گئی تو لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جس خدا نے ادریس کے کہنے سے بارش بند کی ہے ہمیں چاہیے کہ اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی سے پانی کی درخواست کر کے زندگی بچانے کی سعی کریں۔ چنانچہ لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سروں پر خاک ڈالی اور توبہ استغفار کر کے بارش کی دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد خداوند عالم نے جناب ادریس سے فرمایا کہ اے ادریس وہ بھی میرے بندے ہیں، اب انہوں نے توبہ استغفار کیا ہے اور میں نے ان کی خطا معاف کر دی ہے۔ اب بہتر ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں پانی برسا دوں۔ یہ تم سے اس لیے کہتا ہوں کہ تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہ ہوگی۔ ادریس نے عرض کی میری درخواست اب بھی یہی ہے کہ ابھی بارش نہ فرمائی جائے۔ خداوند عالم چونکہ اپنے نبی سے وعدہ کر چکا تھا کہ جب تک تم دعا نہ مانگو گے بارش نہ ہوگی، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کہنے پر کہ بارش ابھی نہ کی جائے خدا نے ان کی بات پھر مان لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ملک کو جو ادریس علیہ السلام کے پاس کھانا لے جاتا تھا حکم دے دیا کہ اب کھانا نہ لے جائے۔ جب 3 دن رات مسلسل حضرت ادریس علیہ السلام بھوکے رہے تو بارگاہ خداوندی میں عرض پرداز ہوئے مالک میری روزی کیوں بند کر دی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ ادریس تم 3 دن نہ گزارا کر سکے اور میری مخلوق 20 سال سے عاجز اور پریشان ہے اور تم کو احساس نہیں ہوتا، لہذا اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنی روزی خود پیدا کرو۔ چنانچہ جناب ادریس طلب معاش میں نکلے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک مکان سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا، وہ اس میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ بوڑھی عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ جناب ادریس نے کہا کہ اے خدا کی بندی میں بہت بھوکا ہوں، خدا را مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دے۔ اس نے عرض کیا اے بندے خدا ادریس پیغمبر نے اس قوم پر بد دعا کی ہے اور مدت دراز سے شدید قحط پڑا ہوا ہے، وہ خود روپوش ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب تک وہ دعا نہ کریں گے بارش نہ ہوگی۔ ساری قوم انہیں تلاش کر رہی ہے اور وہ مل نہیں رہے ہیں۔ اے بندے خدا اب ایسی صورت میں جبکہ بڑی مشکلوں سے روٹی کے 2 ٹکڑے میں نے حاصل کیے ہیں ان میں سے تجھے کیوں دے دوں؟ اس میں ایک میرا ہے دوسرا میرے بیٹے کا ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام نے کہا ایک ٹکڑا تو کھا لے، ایک میں 2 حصے کر کے ایک مجھے دے دے، ایک اپنے بیٹے کے لیے رکھ لے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے چلا جا اور کوئی اور سبیل پیدا کر۔ جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، خدا را مجھ پر رحم کر۔ اس عورت کا دل پسیج اٹھا اور اس نے اپنے بیٹی کے حصے میں سے نصف ان کو دے دیا اور جناب ادریس علیہ السلام نے تناول فرما لیا۔ اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ اس کے حصے کی روٹی میں سے اس سائل کو نصف دے دیا گیا ہے تو وہ اس درجے پریشان ہوا اور گھبرایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت رونے پیٹنے لگی اور کہنے لگی اے سائل میرا ایک ہی بیٹا تھا اور اب تیری وجہ سے فوت ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گھبرا نہیں، میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور انہوں نے اس کے بیٹے کے بازو تھام کر ہلایا اور کہا اے روح خدا کے حکم سے واپس آ جا۔ یہ کہتے ہی وہ زندہ ہو گیا۔ اس عورت نے جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ تم ہی ادریس پیغمبر ہو۔ اس کے بعد وہ گاؤں میں نکل کر چلائی کہ ادریس پیغمبر گاؤں میں آ گئے ہیں، بشارت ہو کہ اب مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام اس مکان سے نکل کر اس مقام پر پہنچے جس مقام پر ظالم بادشاہ پہلے رہتا تھا، اور تمام اہل قریہ وہاں جمع ہو گئے اور درخواست کرنے لگے کہ خدا را دعا کیجیے تاکہ پانی برسے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا بادشاہ اپنی ساری رعایا سمیت میرے پاس پیدل چل کر نہ آئے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بادشاہ کو گھیر لیا اور کہا کہ چلو۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہ جاؤں گا کیونکہ اس میں میری توہین ہے۔ اس کے بعد اس نے 40 آدمی بھیج دیے کہ وہ ادریس علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائیں۔
جب وہ لوگ ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں گرفتار کرنا چاہا تو انہیں بد دعا کر دی اور وہ سب مر گئے۔ لوگوں نے بادشاہ سے جا کر ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے 500 سپاہی گرفتاری کے لیے پھر بھیج دیے اور انہوں نے آ کر حضرت ادریس علیہ السلام سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 40 کا حشر دیکھ چکے ہو، یہی تمہارا حشر ہوگا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور بادشاہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ بالآخر بادشاہ مجبور ہو گیا اور سب کو لے کر پیدل حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ جناب ادریس علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ بادل آئے، بجلی چمکی، بادل گرجے اور ایسی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ مورخ ابن واضح لکھتے ہیں کہ اس عظیم عذاب کا حوالہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسی وقت دے دیا تھا جبکہ حضرت شیس کی اولاد آباء و اجداد کی وصیت کے خلاف کوئی ابو قبیس سے اتر کر اولاد قابیل سے گھل مل گئی تھی اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوئی تھی اور قتل و غارت کی عادت ڈال لی تھی۔ تقریباً تمام تواریخ میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے 100 شہروں کی بنیاد قائم کی ہے اور انہیں آباد کیا ہے اور سنوارا ہے۔ آپ کے ان تعمیری کاموں میں اہرام مصر کی تعمیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس وقت بھی دنیا کی 7 اہم تعمیروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مورخ سپہر کاشانی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نبوت اور کتب آباء و اجداد سے معلوم تھا کہ عہد نوح میں ایسا عظیم طوفان آئے گا کہ ساری دنیا غرق آب ہو جائے گی اور کوئی چیز زمین پر محفوظ نہ رہے گی۔ اسی بنا پر انہوں نے ذخائر علم و حکمت اور خزانہ طب و حیات کو بچانے کے لیے اہرام مصر کی تعمیر کرائی۔ یہ اہرام مصر کے غربی جانب بنائے گئے ہیں۔ ان کی تعداد عہد حضرت ادریس علیہ السلام میں 2 تھی۔ طوفان نوح کے بعد فرعونہ مصر نے اس کی اور بھی نقلیں بنوائی ہیں جن کی اب مجموعی تعداد 18 ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بنائے ہوئے اہرام مربع اور مخروط الشکل ہیں جو 4 مثلث اضلاع پر مشتمل ہے اور ہر ضلع دوسرے ضلع سے 400 ہاتھ ہے۔ ان اہرام کو 6 ماہ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تعمیر کے بعد اس پر یہ عبارت لکھ دی گئی تھی: اس شخص سے کہو جو اسے گرانا چاہتا ہو کہ وہ 600 سال بھی گرا نہیں سکتا، حالانکہ میں نے اسے 6 ماہ میں بنایا ہے اور گرانا بنانے سے آسان ہوتا ہے۔ اس کی تعمیر کے بعد جب نوح کا طوفان آیا اور اس کی افادیت فرعونہ مصر نے دیکھی تو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اسی قسم کے اہرام کی تعمیر کرانا شروع کی اور مدت مدید کے بعد اس کی تعمیر سے فراغت حاصل کی۔ مورخ کاشانی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ عہد حضرت یوسف علیہ السلام میں انہی اہرام سے گودام کا کام لیا گیا اور غلہ انہی میں رکھا گیا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ اگرچہ فرعون مصر نے اپنے خیالات کے مطابق 16 اہرام ادریس علیہ السلام کے بعد خود بنوائے، لیکن بلندی اور مضبوطی میں ان دونوں تک یہ نہیں پہنچ سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ اہرام کی قدامت کے متعلق کہا گیا ہے کہ بنی الحرمان والنسر فی سرطان، یہ اہرام اس وقت بنائے گئے تھے جب نسر گدھ طائر برج سرطان میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بنیاد کو ابتدائی اسلام میں 12,000 سال ہو چکے تھے۔ عجائب القصص میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان اہرام کو اس لیے بنوایا تھا کہ طوفان نوح میں قبور آبا و اعوان تباہ و برباد ہونے سے بچ جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان اہرام کو بنوانے کے بعد ساری دنیا کا سفر اختیار کیا اور تمام فرائض تبلیغ ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد مصر واپس آئے اور وہیں رفیع الدرجات ہوئے۔ علامہ عبداللہ عمر تصریح لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے اہرام مصر کی تاریخ کی بنیاد کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور کوئی ٹھیک وقت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے؟ کسی شخص نے عرض کی کہ اس پر ایک چیل گدھ کی تصویر ہے جس کے پنجے میں کیکڑا پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بنی الحرمان والنسر فی سرطان، یعنی مصر کے مثلث نما مینار اس وقت تعمیر ہوئے تھے جب نسر طائر برج سرطان میں تھا، اور نسر 2000 برس میں ایک برج کو طے کرتا ہے اور آج کل جدی میں ہے۔ اس حساب سے اس وقت 12,000 برس ان کی بنیاد کو ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک اس روایت کا حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف انتساب مشتبہ ہے، کیونکہ میری نظر سے اساطین علماء امامیہ کی کتب معتبرہ میں یہ روایت نہیں گزری۔ مورخ خاوند شاہ کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ طوفان نوح سے آگاہ تھے، لہذا انہوں نے اہرام مصر کی تعمیر اس لیے کرا دی تاکہ قبور احباب وغیرہ ناپید نہ ہو جائیں۔ ان اہرام کو بنانے کے بعد آپ ساری دنیا کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنہیں خداوند عالم نے حکمت، نبوت اور سلطنت سے نوازا تھا، انہوں نے تعمیر اہرام کے بعد رب مسکون کے دورے پر روانہ ہو کر ساری زمین کا جائزہ لیا اور اسے ملکوں میں تقسیم کر کے ان کے 100 مراکز بنائے اور انہیں شہروں کا نام دیا۔ پھر نظام کی استواری کے لیے تمام اقالیم میں گورنر مقرر کیے اور ساری زمین کے لیے اپنے 4 نائب مقرر فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: لاؤس، ایلاؤس، استینوس، آمون۔
ان نواب اربع کو ہدایت تھی کہ تم لوگ خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کے عدل اور اس کی عبادت کی طرف ان گمراہوں کو دعوت دو اور انہیں برے کاموں سے روکو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کی ترغیب دو، شراب، لحم، خنزیر و کلب وغیرہ سے انہیں منع کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کو ہدایت دے کر مصر واپس پہنچ گئے اور اس وقت تک مصر ہی میں مقیم رہے جب تک آسمان پر چلے نہیں گئے۔ ناسخ التواریخ جلد 1 صفحہ 88 میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر جب 65 سال کی ہوئی تو ان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے متوشلخ رکھا۔ عجائب القصص صفحہ 59 میں ہے کہ 65 سال کی عمر میں حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام بروخام تھا۔ اس سے متوشلخ پیدا ہوئے اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صلب میں منتقل ہوا۔ مورخ حروی لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نہایت خوبصورت آدمی تھے۔ ان کا رنگ گندم گونگ تھا، ان کی داڑھی لمبی اور ان کا قد مناسب تھا، بدن مضبوط تھا۔ وہ اکثر خاموش رہ کر تفکر کیا کرتے تھے۔ راستہ چلتے وقت ان کی نگاہ کمال زہد کی وجہ سے زمین کی طرف رہا کرتی تھی۔ چپکے چپکے چلتے تھے اور چپکے چپکے بولتے تھے۔ بات کرتے وقت کلمے کی انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی دن خداوند عالم کی جلالت اور اس کی مصنوعات و مخلوقات کے تفکر سے خالی نہیں گزارا۔ ان سے پوچھا گیا کہ مخلوقات کے حقوق کے سلسلے میں کون سی چیزیں حسن و اعتقاد کے لیے مرکز قرار پاتی ہیں؟ فرمایا، اپنے کاموں اور معاملوں، نیک طریقہ اختیار کرنے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھی باتوں کے اختیار کرنے سے حسن اعتقاد کی طرف رہبری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بہترین نیکیاں 3 ہیں۔ جب غصہ آئے تو حلم و بردباری سے کام لے، تنگ دستی کے وقت کرم گستری اور بخشش کرے، جب کوئی قبضے میں آئے تو اسے بخش دے اور ترحم سے کام لے۔ پھر فرمایا کہ عاقل وہ ہے کہ جو 3 گروہوں کی توہین نہ کرے، بادشاہ، علماء، احباب۔ جو بادشاہ کی توہین کرے گا اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، جو علماء کی توہین کرے گا اپنا دین خراب کرے گا، جو دوستوں کی توہین کرے گا وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھے گا۔ پھر فرمایا کہ عاقل کو چاہیے کہ حکمت کا طالب رہے، مصیبت پر صبر کرے، جتنا بلند مرتبہ ہو اتنا ہی جھکے اور خاک سار رہے، کسی کے عیب پر سرزنش نہ کرے، کثرت مال پر مغرور نہ ہو، عاقل کو عاقل اور احمق کو احمق سمجھے، ایسے مقام پر قیام کرے جس مقام پر سخت گیر بادشاہ ہو، قاضی عادل ہو، طبیب ماہر ہو۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کافی گزر چکی اور ان کے آسمان پر جانے کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے فرزند متشلخ، جس کے لفظی معنی متشرع کے ہیں، ان کو اپنا جانشین بنا دیا۔ مورخ ابن واضح کا کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے متشلخ کو وسیع بنایا اور ان کو ہدایت کی، خلوص کے ساتھ عبادت کی طرف توجہ خصوصی رکھیں اور صدق و یقین کا دامن نہ چھوڑیں۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب آسمان پر جانے لگے تو انہوں نے جناب متشلخ کو اپنا جانشین بنا دیا۔ پھر علامہ مجلسی اپنی کتاب اختیارات میں فرماتے ہیں کہ اس جانشینی کا تقرر 18 ذی الحجہ کو ہوا تھا۔ یہی کچھ علامہ بہاؤالدین عامری نے کتاب جامع عباسی میں تحریر فرمایا ہے۔ مورخین اور محدثین کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے کہ خدا کا حق عبادت کیوں کر ادا کیا جائے، اپنی قوم کو خصوصی دعوت دے کر اس میں سے 1000 کی تعداد میں سے 100 کو منتخب کیا، پھر ان میں سے 70 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 10 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 7 کا انتخاب کیا، پھر ان سے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں خدا سے کہ وہ ہم کو یہ بتا دے کہ ایسی عبادت کیوں کر کی جا سکتی ہے جو حق ہے عبادت کا، اور تم لوگ آمین کہو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو خدا نے بذریعہ وحی انہیں حق عبادت بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت اس درجے کی ہو گئی تھی کہ تمام ملائک حیران تھے اور بہت سے ملک ان کی زیارت اور ملاقات کو آسمان سے آنے لگے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہی کثرت عبادت ان کے آسمان پر جانے کا سبب قرار پائی۔ کثیر روایات میں ہے کہ خداوند عالم نے ایک ملک کو کسی وجہ سے مغضوب کر دیا تھا اور اس کے بال و پر جلا کر اسے زمین پر ڈال دیا تھا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے درخواست کی کہ میری بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے دعا کی اور خدا نے اس کی خطا معاف فرما دی۔ وہ فرشتہ جب آسمان پر جانے لگا تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے، اب میری درخواست ہے کہ آپ مجھ سے کچھ فرمائش کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آسمان پر لے چل، میں ملک الموت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور خدا کی پیدا کی ہوئی آسمانی اشیاء کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کو اجازت ملی اور وہ انہیں لے کر روانہ ہوا۔
جب فلک چہارم سے آگے بڑھا تو ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام نے سلام کیا اور ترش روئی اور سر ہلانے کا سبب پوچھا۔ ملک الموت نے کہا کہ میں تعجب سے سر ہلا رہا ہوں، کیونکہ آج خدا نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی روح آسمان چاروں اور پنجم کے درمیان قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ آپ تو زمین پر ہیں اور قبض روح کا آسمان پر حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام لرزنے لگے اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ پھر بے روایت علامہ جریری و امام سولبی وہ بے حکم خدا دوبارہ زندہ ہوئے اور دوزخ و جنت کی سیر کے لیے گئے۔ جنت میں داخل ہو کر برآمد نہ ہوئے تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو یہیں رہنے دو، چنانچہ وہ جنت میں ہیں۔ وہ وہیں پر زندہ ہیں، کبھی چوتھے آسمان پر عبادت کرتے ہیں اور کبھی جنت کے نعمات سے متعلم ہوتے ہیں۔ حیات القلوب جلد 1 صفحہ 61، تاریخ طبری جلد 1 صفحہ 32، عجائب القصص صفحہ نمبر 58، قصص الانبیاء تہرانی صفحہ 5، آرائش سولبی صفحہ 30۔ امام اہل سنت علامہ ابو نصر محمد بن عبد الرحمن حمدانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جس دن آسمان پر لے جایا گیا تھا وہ دن اتوار کا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے وقت ان کی عمر کیا تھی، اس کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ مورخ حروی نے 82 سال، صاحب کشف الغمہ نے 865 سال، صاحب عجائب القصص نے اور مورخ طبری اور صاحب ناسخ التواریخ نے 365 سال، مورخ ابن واضح، مورخ مسعودی اور علامہ مجلسی نے 300 سال تحریر فرمائی ہے۔ مورخ حروی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کا ایک جگری دوست بہت زیادہ غمگین ہوا۔ شیطان نے جب اسے بہت زیادہ پریشان پایا تو پوچھا کہ کس وجہ سے تم سخت رنجیدہ ہو۔ اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کے چلے جانے کا غم ہے۔ شیطان جو انسان کی صورت میں تھا کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کر دیتا ہوں کہ تمہیں سکون رہے۔ اس نے اس رائے کا خیر مقدم کیا۔ شیطان نے فوراً جناب ادریس علیہ السلام کی شکل کا ایک بت بنا دیا اور کہا کہ اسے اپنے گھر میں چھپا کر رکھ لو، جب زیادہ دل گھبرائے تو اس سے تسلی حاصل کر لو۔ انہوں نے اسے منظور کر لیا۔ جب ادریس علیہ السلام کے اس دوست کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کے سامنے چھپے ہوئے بت کو ظاہر کیا اور سب سے کہا کہ ادریس علیہ السلام خود اور ان کا یہ دوست دونوں اس بت کی پوجا کرتے تھے، اسی سبب سے ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے تو بہت اچھے رہو گے۔ شیطان جو انسان کی صورت میں تھا اور ایک مقدس کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، اس کے کہنے میں لوگ آ گئے اور سب نے ادریس علیہ السلام کا بت بنا کر اپنے اپنے گھر میں نصب کر لیا اور اس طرح بت پرستی کو مزید فروغ حاصل ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وہ دا سوا، یغوث، یعوق، نصر جو حضرت ادریس علیہ السلام کے اصحاب تھے اور مستجاب دعوات تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان کے ورثاء نے ان کے بت بنا کر شیطان کی تعلیم کے مطابق گھروں میں رکھ لیے۔ جب ان کی اولاد در اولاد ہوئی اور وہ حقیقت حال سے بے خبر رہی تو شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ان کو ان بتوں کو پوجنے کی ترغیب دے دی۔ چنانچہ سب لوگ ان بتوں کو پوجتے رہے۔ جب طوفان نوح آیا تو یہ پتھر کے خدا بھی پانی میں بہہ گئے۔ پھر اختتام طوفان پر شیطان نے ان سب کو تلاش کر کے باہر نکالا اور انہیں عرب کے قبائل میں تقسیم کر دیا۔ ود بنی کلب کو، سوا بنی حزیل کو، یغوث بنی مدحج کو، یعوق بنی قضایہ کو، نصر بنی حمیر کو دے دیا اور انہیں انسان کی صورت میں آ کر اچھی طرح سمجھا دیا کہ عہد ادریس علیہ السلام سے یہی بت پوجے جاتے ہیں، یہی دانا اگاتے ہیں، یہی پانی برساتے ہیں، یہی موت و حیات کے مالک ہیں۔ اگر اپنا مستقبل شاندار بنانا چاہتے ہو تو ان کی پرستش کرو۔ چنانچہ سب نے تسلیم کر لیا اور قبائل عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد عام گمراہی کی وجہ سے عذاب کا نزول ہوا تھا۔ کثیر مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر پہنچتے ہی ملائکہ میں چہ گوئیاں شروع ہو گئی، آپس میں کہنے لگے کہ آدم ہی کی طرح یہ بھی خطا کریں گے، ان کو ہم لوگوں میں کیوں لایا گیا ہے؟ خلاق عالم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم کو ان چیزوں سے بہرہ کر دیا جائے جن سے انسان دوچار ہیں تو تم بھی وہی حرکات کرو گے جو انسان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم ہوا کہ تم اپنے میں سے ایسے 3 فرشتوں کو منتخب کرو جو تم میں سب سے زیادہ نمایاں ہوں۔ ان لوگوں نے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ جب ان معزز فرشتوں کو معلوم ہوا کہ خدا امتحان کے لیے زمین پر بے صورت انسانی بھیجنا چاہتا ہے
اور صفات انسانی سے بھی متصف کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں معذرت چاہی۔ خداوند عالم نے اسے قبول فرمایا۔ پھر فرشتوں نے دوسرے فرشتے منتخب کیے جن کے نام عزا اور عزائل۔ خداوند عالم نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور ہدایت کر دی کہ گناہ نہ کرنا، خصوصاً زنا، قتل، شراب نوشی سے قطعاً اجتناب کرنا۔ ان فرشتوں نے زمین پر پہنچ کر حکومت سنبھالی اور انسانوں کے ساتھ رہنے سہنے لگے۔ ان میں سے ایک نے حالات ناسازگار دیکھ کر خدا سے واپسی کی درخواست کی اور وہ واپس چلا گیا، لیکن دو فرشتے جن کی القاب ہاروت و ماروت تھے وہیں رہے۔ ایک دن ایک خوبصورت عورت جس کا عربی میں نام زہرا، سریانی میں نام ناہید اور فارسی میں اس کا نام بیدخت تھا، ان دونوں کی نظروں سے گزری۔ دونوں اس پر عاشق ہو گئے اور دونوں نے الگ الگ اس سے ملنے کا اسی کے گھر پر وقت مانگا۔ اس نے دونوں کو ایک وقت دیا اور دونوں پہنچ گئے۔ وہاں دونوں میں ملاقات ہوئی اور دونوں نے بے شرکت اس کے پاس شب باشی کا فیصلہ کیا۔ اس عورت نے بت پرستی، شراب نوشی کی شرط لگائی۔ شراب نوشی کو صرف ان دونوں نے منظور کیا اور خوب شراب پی لی۔ اسی دوران میں ایک شخص نے ان دونوں کو اس کے پاس دیکھ لیا۔ اس عورت نے کہا کہ اسے قتل کرو ورنہ یہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے کرتوت پر نادم ہوئے اور محو گریہ ہو گئے۔ خداوند عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر عذاب آخرت اور عذاب دنیا میں سے ایک کو اختیار کرنے کو کہا۔ انہوں نے عذاب دنیا کو منظور کر لیا اور وہ بے مقام باب العذاب میں مبتلا کر کے ڈال دیے گئے۔ پھر خدا نے سب فرشتوں کو آسمان پر شرمندہ فرمایا۔ روضۃ الصفا جلد 1 صفحہ نمبر 18، ناسخ التواریخ جلد 1 صفحہ نمبر 88 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اس واقعے کو بہت سے مورخین اور علماء نے لکھا ہے، لیکن بعض مصنفوں کے نزدیک اس کی صحت قطعاً محتمل ہے، کیونکہ یہ واقعہ ارباب عصمت ارشادات میں مصنفوں کی نظر سے نہیں گزرا۔ بعض مورخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد حضرت ادریس علیہ السلام و حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان اور شہننگ تحمورس جمشید کے زمانے میں شہر بلخ کی بنیاد پڑی۔ اخوند ملا محمد الجویری لکھتے ہیں کہ جمشید نے دعوی خدائی کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے شاگرد تھے جن میں اسکلیوس کو بہت بڑی حیثیت حاصل تھی۔ یہی حضرت ادریس علیہ السلام کے ایک روایت کی بنا پر خلیفہ بھی تھے۔ بے روایت ناسخ التواریخ جب متشلق کی عمر 127 سال کی ہوئی تو انہوں نے بے روایت کشف الغمہ ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام عربہ تھا۔ اس سے لمک نامی فرزند پیدا ہوا۔ لمک کے معنی بزرگ کے ہیں۔ طبری کا بیان ہے کہ متشلق کے بے شمار اولاد تھی، آخر میں لمک پیدا ہوئے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب متشلق کی عمر 960 سال کے قریب ہوئی تو انہوں نے اپنا جانشین لمک کو بنا دیا اور نور محمدی ان کے صلب میں جا گزین ہوا۔ الیعقوبی میں ہے کہ متشلق نے 20 ماہ ایلول کو جمعرات کے دن 960 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جناب متشلق کی وفات کے بعد لمک ان کے قائم مقام ہوئے اور وہ پوری توجہ اور تندہی سے تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی عمر بے روایت ناسخ التواریخ سے 182 سال کی ہو گئی۔ لمک کے زمانے میں ظالم اور جابر کثرت سے پیدا ہو گئے تھے۔ بے روایت الیعقوبی جن لوگوں نے قابیل کی لڑکیوں سے رابطہ پیدا کر لیا تھا ان سے غلط قسم کے لوگوں کی پیدائش بکثرت ہو گئی تھی۔ لمک ہمیں وقت ان لوگوں کی تبلیغ میں لگے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو رائے راست پر لائیں، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بے روایت ناسخ التواریخ جب جناب لمک کی عمر 182 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں ایک عورت کی نوش نامی سے جو کہ ان کی چچا زاد بہن تھی ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام بے حکم خدا نوح رکھا گیا۔ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں با اتفاق مورخین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس سپرد ہوا اور خدا نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ کا طالع اسد تھا۔ تواریخ میں ہے کہ جب جناب لمک کی عمر 977 سال کے قریب ہوئی اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب ملک الموت آنے ہی والے ہیں تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر اعزاب و اقرباء کو جمع کر کے وصیتیں کی، جن میں بے روایت الیعقوبی خاص طور پر یہ فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مقام کنز میں حضرت آدم علیہ السلام کے قریب دفن کرنا، اور طوفان جس کے آنے کی مجھے خبر ہے اس کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو کشتی میں رکھ کر ہمراہ لے جانا، نیز یہ کہ کشتی میں ان 80 آدمیوں کو ہمراہ لینا جو اب تک اپنے آباء و اجداد کے مطابق حکم پہاڑی پر سکونت پذیر ہیں، اور اس کا خاص خیال رکھنا کہ کشتی میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے ساتھ مل جل کر کھانا کھانا۔ وصیت کے بعد جناب لمک رونے لگے اور وقت آ گیا کہ ملک الموت نے دستک دے دی۔
یہاں تک کہ آپ بے روایت ناسخ التواریخ 977 سال کی عمر میں اور بے روایت ابن واضح ماہ آذار کی 17 تاریخ اتوار کے دن 9ویں گھنٹے میں 777 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں حسب وصیت مغار کنز میں دفن کر دیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔